بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر بیوی میں محبت کیسے پیدا ہو؟ میاں بیوی کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے بہت کوشش کی میری زوجہ میری بات کو سنے سمجھے، میری طبیعت کو جانے، یا بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر میری بات کو سمجھے سنے میری طبیعت کو جانے، اس کے باوجود ہماری نہیں بن رہی۔ پچھلے کافی مہینوں سے ہماری بات چیت بالکل بند ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں ایسا کرنا چاہیے کہ میاں اور بیوی میں محبت پیدا ہو۔ تو دیکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کمپرومائز کا رشتہ ہے۔ کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، کچھ اپنے مزاج کو کچلنا پڑتا ہے۔ تو سامنے والے کو چاہیے کہ اپنے مزاج کو دائیں بائیں کرے۔ اگر دونوں میں ہی اکڑ ہوگی، اگر دونوں ہی ڈھیٹ بن کر اپنے مزاج پر اکڑتے رہیں گے تو پھر معاملہ بننا بہت ہی مشکل ہے۔ تھوڑا سا آدمی کو زوجہ کی طبیعت کا خیال کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا اپنے مزاج کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ پوری کوشش اسی کی کریں گے کہ آپ کی وائف آپ کی طبیعت کو سمجھ جائے تو شاید کامیابی نہ ہو۔ کچھ اپنی طبیعت کو سمجھا دیں اور کچھ اپنی طبیعت کو چینج کر لیں۔ اپنی بیوی کے حساب سے کچھ کمپرومائز کریں۔ بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت 100% آپ پر مسلط نہ کرے، بلکہ وہ کچھ آپ کی رعایت کرے اور کچھ آپ اس کی رعایت کر لیں۔ تو جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو یہ معاملہ نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بیگم کو اپنا مکمل تابع بنا لو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، بہت ہی کوئی کمینہ ہوگا جو بیوی پر مکمل حاوی ہو جائے گا کہ 100% بیوی اسی کے حساب سے چلے۔ اس کے لیے آدمی کو کمینہ بننا پڑے گا، مطلب بالکل گھٹیا بننا پڑے گا۔ اور اگر کوئی عزت دار آدمی ہو تو اسے تھوڑا سا بیگم سے دبنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے مزاج کو تھوڑا دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عزت دار ہوں، کریم ہوں اور تھوڑا سا مغلوب رہوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں لئیم بن جاؤں، قابل ملامت بن جاؤں اور میں گھر والوں کو مکمل 100% اپنے کنٹرول میں لے لوں۔ تو یہ کتنی زبردست ترغیب دی ہے گھر بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی بھی مرد بیوی کی برداشت نہیں کرتا، انہیں برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن جو عام طور پر باتیں گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں اس میں مرد کو حوصلہ چونکہ اللہ نے زیادہ دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو ترغیب دی ہے برداشت کرنے کی، کہ تھوڑا سا بیوی سے دب کے رہ لو۔ تو اسی لیے عزت دار آدمی دب جاتا ہے۔ کئی مرد یہ کہتے ہیں کہ میں طاقتور آدمی ہوں، میں بیوی سے کیوں دب کے رہوں؟ تو دیکھیں، طاقتور آدمی اپنے جیسے سے لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے، تو کمزور کے اوپر بالکل حاوی ہو جانا یا بالکل اس کو دبا کے رکھنا یہ مردانگی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا ظرف پیدا کرنا چاہیے، اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ بیسک چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو اولاد دے رہی ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی، ایسے شخص سے بات چیت نہیں کرتی جو آپ چاہتے ہو۔ جو نبی نے بنیادی حقوق بتائے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو آنے نہ دے اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے تعلق نہ رکھے اور آپ کی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنے۔ تو یہ اہم باتیں ہیں، اگر ان پر آپ کی بیوی چل رہی ہے تو پھر آپ کو بھی چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ تو گھر بسانے کے لیے تھوڑی لچک پیدا کرنی پڑتی ہے، اپنے اصولوں کو تھوڑا ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گھر کے اور باہر کے ماحول میں بہت ہی فرق ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔